یا تو کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں کہ لائٹنگ کیسی ہوئی ہے، مہمان کیسے ہیں، کون سے لباس میں آئے ہیں، یا کچھ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تفریح ہو جائے۔ لیکن خدا کے بندو یہ سوچو کہ مالک نے تجھے موقع دیا ہے، اس خالق کائنات نے یہ لمحات دیے، تجھے پتا ہے کہ تیرا اگلا قدم اٹھے گا یا نہیں، تو اس نیت سے بیٹھا ہے اور اس ہستی کی بارگاہ میں جو والی کائنات ہے، فخر موجودات ہے، وہ ہستی کی بارگاہ ہے جس ہستی کی بارگاہ میں فرشتہ بھی ادب سے آتا ہے۔ اس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ ماحول بنانا یہ حضور کے غلام کی شان نہیں ہے۔ نہ حضور کے غلام ہونے کا آپ دعویٰ کریں، دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور اس پہ قائم رہنا، اس کو ثابت کرنا اور بات ہے۔ پھر جب کوئی مشکل آتی ہے پھر ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، پھر واسطہ دیتے ہیں کہ مولا تیرے محبوب کا واسطہ میری مشکل ٹال دے۔ اس وقت اپنے گریبان میں دیکھا کرو کہ ہم جس ہستی کا واسطہ دے رہے ہیں کیا ہم نے حق ادا کیا ان کی محبت کا؟ پچھلے دنوں پچھلے نیکسٹ ویک کی بات ہے، علامہ صاحب کو پتا ہے کہ میرے ساتھ عالم دین آئے تھے راوی ریحان گجرانوالا میں۔ خدا کی قسم اسے کیا پتا تھا جب گھر جائے گا پورا گھر اجڑ چکا ہوگا، اگلا قدم کس طرف جائے گا زندگی کا۔ یہ نہ سوچو کہ آج سن لیا پھر کبھی سن لیں گے، کسی کو نہیں پتا کہ اگلا قدم کب اٹھے گا کب نہیں اٹھے گا۔ جو کھڑے ہیں اگر محبت رسول میں آئے ہیں، دل میں ذرا بھی حضور کا عشق ہے اور یقینہ رکھتے کہ میں مسلمان ہوں، اس آخری نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو بیٹھ کر میلاد سنیں، ورنہ گھر چلے جائے بہتر ہے، یا کہ آرام کرے سو جائے بستر پہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ بے ادبی سے حضور کا ذکر سنیں۔ ایک بار محبت رسول میں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، پتہ چلے نا یار حضور کا دیوانہ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھا۔ مبارکباد دیتا ہوں بزم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام اراکین کو، اور حافظ محمد شبیر حسین پٹی صاحب صابری چشتی جنہوں نے یہ خوبصورت پنداز سجا کر حضور کے دیوانوں کو موقع دیا کہ وہ حضور کے ذکر میں بیٹھ کر اپنے لمحات کو سرمایہ زندگی بنا سکیں۔ ایک سرمایہ وہ ہے جو ہم اکٹھا کرتے ہیں زندگی بھر جوڑتے ہیں، یہ وہ سرمایہ ہے جو معاشرے میں تیرے کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا۔ یہ وہ سرمایہ آپ کو دے رہے، محبت سے سنا کرو جب ذکر مصطفیٰ۔ ہمارے پاس وہ انداز نہیں ہے جو لوگ سنتے ہیں، مصنوعی نقابت مجھے نہیں آتی، نہ میں کبھی کروں گا۔ اس دن میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا جب مصنوعی نقابت میں آ جاؤں گا پیسوں کے لالچ میں، لیکن جو بھی بولوں گا محبت رسول میں بولوں گا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ایک اور جملہ یہاں پہ دے دوں، آج آپ خوش نصیب ہیں، آپ اسٹیج محمد رسول پر ممتاز قادری کا نام لیتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ حکومت کیا کہے گی، ایجنسیاں کیا کہیں گی۔ تجھ کو میسج دیتا ہوں اس عاشق رسول کا جو کہتے تھے کہ سنی ہیں، میلاد بناتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، 11ویں سجاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ نبی کا میلاد آتا ہے بازاروں کو سجا کے، جھنڈیاں لگا کے، لائٹنگ کر کے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں۔ تجھ کو میسج دیتا ہوں تم غلام ہے جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، اپنا مال اپنی جان سب کچھ نبی کے نام پر نشاور کرتا ہے، سارا سال آمد مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے، نبی کے نام پر گھر بار سجا کے میلاد مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، 11ویں پکاتا ہے، ولیوں کو مناتا ہے، اور تم غلام ہے، تو نے بتا دیا۔ اب نبی کا میلاد منانے والے ہیں، نعرے لگانے والے ہیں، معاملے مصطفیٰ پہ سب کچھ نشاور کرنے والے ہیں، لیکن ہم وہ غلام ہیں جب کوئی ناموس رسالت میں گستاخی کرتا ہے، جب کوئی نبی کے نام پر کوئی شان گستاخی کرتا ہے، ہم وہ سنی ہے، اس نام پہ مر مٹتے ہیں، اس گستاخ کا
ساتان سے جدا کر دیتے ہیں۔ اب جس کو اپنے سنی ہونے پہ ناز ہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ پھر آگے چل تو جو تو نہیں، میں حضرت صاحب کے جملے کو کوٹ کروں، آگے چل۔ خالق نے کہا سن، تمہارے نبی کے نام پر میلاد مناتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، ناموس رسالت پہ اپنی جان نشاور کرتا ہے۔ ہاں ہاں میں مالک کائنات ہوں، دو جہانوں کا مالک ہوں، میں خالق کائنات تجھ کو بتا دینا چاہتا ہوں جب میرے نبی کے نام پر اپنی جان نشاور کرتا ہے، میں مالک اس کو اس دنیا میں بھی سرخلوف کرتا ہوں اور آخرت میں بھی مقام عطا کرتا ہوں۔ پھر دیکھا نا اپنے ممتاز قادری کا جنازہ، خالق نے کہا دیکھ لو اس نے میرے نبی کے نام پر جان دی ہے، دیکھ لو روح زمین پر فرشتے بھی ناز کر رہے تھے۔ نبی کے نام پر مر مٹا کرو، نبی کے نام پر اپنا سب کچھ نشاور کیا کرو۔ ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک۔ تیرا ذکر ہے، تیری بات ہے، آقا تیری نعت ہے۔ تیرا ذکر ہے، تیری بات ہے، آقا تیری نعت ہے۔ میرا صبح و شام یہ کام ہے، آقا تیرا نام ہے۔ یہی دن میرا، یہی رات ہے، آقا تیری نعت ہے۔ کیونکہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان گرامی، یہ خوبصورت بطن انعقاد پذیر ہے اور میرے سامنے داتا کے نگری کی بڑی خوبصورت شخصیت بیٹھی ہے۔ اور رات میں نے لاہور میں محفل کی تو پچھلے ہفتے بھی میں نے کوشش کی کہ داتا حضور حاضری دوں، لیکن آج جب میں داتا حضور ابھی داخل ہوا 2 بجے تو ایک شعر جو حضرت صاحب نے پڑھا، جب میں پڑھتا ہوں خدا کی قسم دل میں جو تمنا لے کر داخل ہوتا ہوں وہ باہر نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ عزیزان گرامی، مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہوئے، چونکہ وقت کی نزاکت بھی ہے، جناب چودھری محمد شفیق صاحب چیئرمین ووٹر جو کہ حال ہی میں منتخب ہوئے، انشاءاللہ 22-23 کو یہ حلف بھی اٹھائیں گے اور ان کو اختیارات بھی مالک عطا کر دے گا۔ میں بھی اسی ادارے میں ضلع کونسل میں اسٹینو ہوں، تو تشریف لائے ہیں منتخب چیئرمین، ان کو خوش آمدید۔ جناب محمد سلیم صاحب اور محمد زاہد ہاشمی صاحب، محمد یاسین صاحب ملک، محمد امین صاحب اور جناب حاجی ارشد صاحب تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہتے ہوئے پیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ بس میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پیر طریقت راہ بریشلی حضور صوفی محمد نذیر صاحب دامت برکاتم قصیہ، آپ تشریف لا ہیں۔ حضور میری اوقات ہیں، آپ صاحب جس جملے سے میں آگے بڑھتا ہوں، جب بھی مجھے کوئی مشکل آ جاتی ہے، اسٹیج پر ہو، عوام نہ بول رہی ہو تو میرا گلا بھی بند ہو تو مجھے یہ جملہ میری مدد کرتا ہے، بلکہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور کے غلام کی یہ جملہ مدد کرتا ہے۔ حضور جملہ ہے، اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے، اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے، حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، اور دیا جو واسطہ زہرا کا تو بات بن ہی گئی۔ میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے، لکھم ستو اتفی بیہا ہر دن وبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے، حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، اور دیا جو واسطہ زہرا کا تو بات بن ہی گئی۔ میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے، میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے۔ بس ایک اور جملہ کہہ کے میں نے اپنے سناخاں کو دعوت دینی ہے، چونکہ یہ ضروری ہے۔
یہ جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہم بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا، لیکن میں آپ کو اس سے پیچھے لے چل جاؤں، 1400 سال نہیں بلکہ اس سے بھی پیچھے، جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا، وجود کائنات بھی نہیں تھا، تصور کائنات بھی نہیں تھا، جب خالق نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، وہ سب خالق کے کائنات نے اپنے فرشتوں کو بٹھا کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ یہ قرآن لوح محفوظ پر لکھ دیا، اس قرآن میں آپ نے اللہ کے پاک نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ میں عقیدہ رکھتا ہوں جو زبان چاہتا ہے پاک ہو جائے، وہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرا جسم پاک ہو جائے، وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ عقیدہ ہے ہمارا جس جگہ نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ وہاں پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جس کا یہ عقیدہ وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ اب جملہ سن کے یہ درود پڑھنا تو نے انشاءاللہ اگر ہم 1000 ہیں 10 بار پڑھیں گے تو اندازہ لگائے کتنا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، محفل کی قبولیت ہو جائے گی۔ کہ تو حدود فکر سے ماورا بلغ العلا بکمالہ، تو حدود فکر سے ماورا بلغ العلا بکمالہ، اے تیری ذات جمال آئینہ کشف حجاب جمال ہی، اے تیرا جمال خدا نوا اسنت جمیع خصال ہی، تو میرے ذکر و فکر کا آسرا صلو علیہ۔ میں نے پہلے کہا ہے ہاتھ اٹھا مصطفیٰ کی ذات کے لیے، خالصاً مصطفیٰ کی ذات کے لیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھ جائیں۔ آواز آیا اب تو غلام مصطفیٰ ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، وہ درود ہے جو مصطفیٰ کی ذات پر خالق کائنات نے پیش کیا۔ 1,24,000 انبیاء آتے رہے، بارگاہ رب العزت میں التجا کی، مولا ہاں ہاں ہم نبی ہیں، عزت و مقام سے نوازا گیا، نبوت کا عظیم تاج ہم کے سر پر سجایا گیا، مولا لیکن ہمیں اس محبوب کی امت میں شامل فرما دے جو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھا کے پڑھ جائے، آواز گونجے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند کہو۔ تو چاہتا ہے میرا سینہ پاک ہو جائے، ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا۔ اب آواز بلند پڑھے گا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں نا کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، اب میرے آقا کی ذات میں صاحب میرا اللہ درود پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھو۔ صلو علیہ وآلہ صلو۔ جامع صاحب جملہ نیا ہے تو جو آپ کی چاہیے اس جملے کے اندر ہاں تجھ کو ایک عظیم میسج دیتا ہوں، یہ زمین کو پیدا کیا گیا رب العزت کی بارگاہ میں، زمین نے کہا مولا مجھے تو نے پیدا کیا، یہ انسان مجھ سے اولاد کہتا ہے، میری نعمتیں کھاتا ہے، میرے اوپر چلتا ہے، بستا ہے، بننے کے بعد میرے اندر دفن ہوتا ہے، مولا مجھ سے طرح طرح کی نعمتیں لیتا ہے، مالک جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے کبھی اس انسان سے اپنا حق نہیں مانگا، مولا آج میں تبلیغ ہو کے تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، اس نے مجھ پر بیٹھ کر والیے کائنات کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے، مولا اس نے میرا حق ادا کر دیا ہے، مولا میں تبلیغ ہو کے بارگاہ رب العزت میں التجا کرتی ہوں، مولا یہ تیرے محبوب کا غلام ہے، میں اس کی بخشش کی دعا کرتی ہوں، ہاتھ اٹھا کے پڑھو۔ حاجی صاحب نہیں عروج کی کچھ انتہا، بلغ العلا بکمال ہی، تو ابتدا تو انتہا، کشف حجاب جمال ہی، نہ تجھ سا کوئی بھی دوسرا، حسنت جمیع خصال ہی، نہ جدا خدا سے نہ تو خدا، ہاتھ اٹھا کے کہو۔ میں تھا کیا
मुझ पे करम है नबी की आल का, दोनों हाथ उठा के कहो दिया जी मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया था क्या, मैं तो कहता है नबी की आल का करम है, हाथ उठा के बोलो दिया जी मैं था क्या, मुझे क्या बना खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे मुस्तफा ने संभाल रखा है, और तेरा इजाज़ कब का मर गया होता, मेरे आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, हाथ उठा के बोलो क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या, मुझे क्या बना आल से कर वफा करोगे, दुनिया तुमसे वफा करेगी, बनाओगे घर शबीर का गम तब इंतजारा तबाह करेगी, छोड़ का सारे जो तेरा पर आप अली के दर पर इमाम गर्बूतराब होगा तो कब्र की मट्टी हया करेगी, हाथ उठा के मर जरा की आल का हो बना, हुजूर की आल का सल्लू अलैहि, हाथ उठा के सल्लू अलैहि। बात आगे बढ़ानी थी, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, दिल मेरा घबरा रहा, ये घड़ी आपकी खराब है। जो दाता की नगरी से आता है उसकी घड़ी खराब होती है। एक बार मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, इन्ना नहीं जिन्हें लंगर खादा पंज तंदा को सुभान अल्लाह, जेरा अजलो नहीं बोले ना बोले, जेरा मुस्तफा दा गुलाम हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह।